حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام بھی بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کا اصل نام حافظ عثمان مروندی تھا، وہ ان کی مزار پر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا اصل نام تو کچھ لوگوں نے ویسے ہی نکال کے پھینک دیا، نام سے ہی اعتراض تھا کچھ لوگوں کو۔ بہرحال ان کے بارے میں قصہ ایک من گھڑت جو گھڑا ہوا ہے، کہا کہ ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے، وہاں پر ایک رچ کا جو تماشا دکھایا جاتا ہے، جو بندہ رچ کا تماشا دکھاتا ہے اس کو بھی قلندر کہا جاتا تھا اس وقت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رچ کا تماشا کرنے والا وہاں تھا، تو حضرت سائیں وہاں سے گئے اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں قلندر ہوں۔ کہا کہ اچھا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں بھی قلندر ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کس طرح قلندر؟ اس نے کہا پہلے تو بتا تو کس طرح قلندر ہے؟ اس نے رچ کا تماشا دکھایا، دیکھا۔ میں نے کہا بھائی قلندر اسے کہتے ہیں تو تماشا دکھایا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب آپ ہی کوئی تماشا دکھائیں۔ اب کہا کہ حضرت لال شہباز قلندر نے اسے کہا کہ آپ یہ دو درخت ہیں، ان کے بیچ سے گزر کے آگے جائیں، اور جب آپ آگے جائیں تو واپس مڑ کے مت آنا۔ اب وہ دو درختوں کے بیچ سے گئے، جب وہاں گئے تو یہاں پر گرمی تھی، اور جب درختوں سے گزر کے گئے تو وہاں پر جو ہے ماحول ہی بالکل تبدیل ہو گیا ان کا۔ پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے جو ہے کوئی لشکر آ رہا ہے گھوڑوں کے ساتھ، تو ان کو خوف بھی آیا کہ یار پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں، لیکن وصیت یاد تھی کہ واپس نہیں آنا۔ یہ ایک قصہ گھڑا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، جو لوگوں نے قصہ گھڑا ہے میں یہ بتا رہا ہوں۔ تو وہ لشکر آیا، وہ لشکر کا جو سپاہ سالار تھا وہ ان کے پاس آیا، کہا کہ حضرت بادشاہ آپ کہاں پر تھے؟ پوری سلطنت آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کی ملکہ آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کہاں تھے؟ لہٰذا ان کو جو ہے ساتھ بٹھا کر لے گئے۔ جب وہ گئے ان کو حویلی ملی، وہاں پر حویلی میں گئے، وہاں پر ملکہ آئی، ان سے جو ہے گلے شکوے کر کے رونے لگی، ان سے لپٹ گئی۔ پھر یہ وہاں پر جو ہے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی ہوئی، یہ بوڑھے ہو گئے۔ پھر جب جسم میں کمزوری آنا شروع ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ اب میرا زیادہ وقت نہیں رہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ قصہ جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں جا کے دیکھ تو لوں ہے کیا مسئلہ۔ اب وہ وہاں واپس آئے، جو دو درخت تھے وہ اسی حالت میں دونوں درخت تھے، وہاں سے جو ہے یہ گزر کے اس طرف آ گئے۔ پھر ویسا ہی ماحول جیسا پہلے تھا، دیکھا کہ ان کا رچ بھی وہیں کھڑا ہوا ہے اور حضرت لال شہباز بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا تھا، یہ سارا جو ہے نظام تھا یہ کیا تھا؟ تو لال شہباز نے کہا کہ ایک تماشا تو نے دکھایا، ایک تماشا میں نے دکھایا، یہ میرا تماشا تھا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی کرامات کا دکھاوا نہیں کرتے اگر اللہ نے ان کو کوئی ایسی کرامت دی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر اللہ کے ولی تھے، اور یہ سارے جو قصے ہیں یہ من گھڑت قصے ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ اپنی کرامات کا دکھاوا نہیں کرتے، اور جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کو ولایت کا شرف صرف اس لیے ملا ہے کیونکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع دار تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اصل میں ہمارا دھیان یہ قصے سارے حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو ہے، اب سب کو پتا ہوگا، یہاں پڑھا بھی ہو، کتابوں میں بھی لوگوں نے لکھ دیا ہے کہ جو ہے وہ تنبورہ بجایا کرتے تھے۔ اب ایک بندہ سوچے کہ یار میوزک کو تو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور ایک بندہ تنبورہ بجا کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں صرف اسلام کے بنیادوں کو ہلانے کے لیے ان ولیوں کے ساتھ گھڑی ہوئی ہیں، تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا معیار صرف قرآن و حدیث ہے، صرف اللہ کی اتباع ہے، صرف رسول اللہ کی اتباع ہے، وہ یہ سمجھیں کہ صرف کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، کچھ اور بھی باتیں ہیں جو راز ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں اور جو ان بزرگوں کو ملی ہیں۔ ان طرح کی باتوں